اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين شاہدی کو صبر اپنا آزمانا ہی پڑا شاہدی کو صبر اپنا آزمانا ہی پڑا تھام کر دل مرخد اصغر بنانا ہی پڑا وعدہ طفلی کا ادا کرنا تھا جو شبیر کو چھوڑ کر اپنا وطن جنگل بسانا ہی پڑا چھوڑ کر اپنا وطن جنگل بسانا ہی پڑا رن میں کوئی ہاتھ شکا تھامنے والا نہ تھا گرتے گرتے لاش اکبر پہ جانا ہی پڑا گرتے گرتے لاش اکبر پہ جانا ہی پڑا زخمی کارگی اذیت کو چھپانے کے لیے تیر کھا کر بے زباں کو مسکرانا ہی پڑا تیر کھا کر بے زباں کو مسکرانا ہی پڑا شاہ کو پانی کہاں ملتا چھڑکنے کے لیے تربت بے شیر پر آنسو بہانا ہی پڑا تربت بے شیر پر آنسو بہانا ہی پڑا طے جو کرنی تھی صبر و رضا
کی منزلیں عابد بیمار کو کانٹوں پہ جانا ہی پڑا عابد بیمار کو کانٹوں پہ جانا ہی پڑا مقصد شبیر کو کامل بنانے کے لیے شام کے دربار میں زینب کو جانا ہی پڑا شام کے دربار میں زینب کو جانا ہی پڑا یہ اثر دیکھے حسین ابن علی کے نام میں لب پہ آیا جب نثار آنسو بہانا ہی پڑا لب پہ آیا جب نثار آنسو بہانا ہی پڑا شاہدی کو صبر اپنا آزمانا ہی پڑا فاتحہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا حافظ سلام آخری ہے اللہ میں نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی ہے یہ شرمندگی کربلا والو خدا تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی بڑی عزت ملی ہے بڑی عزت ملی ہے کربلا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی کربلا والو خدا اداسی چھا گئی کربلا والو خدا کچھ آنسو آنکھ میں کچھ داغ،            داغ                                                                                          ہے
ماتم کے سینوں پر ہے نذرانہ کربلا والو خدا ہے نذرانہ کربلا والو خدا تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت کربلا والو خدا یہ حسرت کربلا والو خدا شہرا جہان میں حسن عسکری کا ہے نقش نگی عرش کی انگشتری کا ہے کونین میں یہ گل چمن حیدری کا ہے در یتیم مادر پر مظلومیت مثال جناب حسین ہے اور دبدبے میں پر موت مدنے قہر کیا ہوا مصیبتہ ایسے ولی کو زہر دیا ہوا مصیبتہ ایماں کے گھر کو لوٹ لیا وا مصیبتہ خون جگر حرم نے پیا پھاڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے بچپن میں آئے مہدی دی ارواح پنجتن کو ستایا ہزار ہے جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے قبر شہ نجف کو ہلایا قبر شہ نجف کو غلسہ میرے میں ہوتا تھا جس وقت بین کا یا کربلا میں حیران تھے زائران حسینی کے کیا ہے آج کیوں زلزلے میں قبر شہ کربلا ہے آج محشر میان گنجے شہیداں بپا ہے آج آتی ہے یہ صدا میں زخمی بدن کو میرے عدو نے ہلا دیا پوتے کو میرے حیرت کیوں زمیں پنا عرش اولا گرا اس
ظلم سے امام مشکل کشا گرا عباسیوں پا کیوں نہ فلک جا بجا گرا بالائے خاک تاج رسول بالائے خاک تاج رسول سر اپنا کھولے سوگ میں آل رسول نے جنت سے جنت میں سایہ ہے باپ کا نا کوئی بھائی ساتھ ہے سر پر امام عصر کے بس حق ذات ہے اس بے پدر کی سمت کسے التفات ہے اب شرم اہل بیت کی زہرہ لاشے کے گرد شور جو رونے کا معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو معصوم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے شہد و جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان اے محمد کی جان ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر اکبر نوجوان اے شہدی کے تشنا لبیاور اصغر اصغر بے زبان پائے مالب غم و علم قاسم جاؤ شکبر کی علمدار فوج عباس علی کے نشان علی کے نشان ہو چکی آج ختم مہمانی شیعہ کے مہمان شیعوں کے شاہب کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتے جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی میں
مہمان نینوے جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخری ہے اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پاپ آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو قبر میں تیار قافلہ ہے شرق مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے عباس باوفا علی اکبر نہ جائیے جھولے کو قالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے آئی صدا نہ رو آزادار آئیں گے برے اگلے سال اپنے برے لول ودا ہوتا ہے رخصت یہ تشنا کام تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح شام کوثر پا اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام رخصت تو سہر ہوتا ہے دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو اماں دعائیں دیتی اماں دعائیں دیتی عاشق حسین کے آہو بکا کرو زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہر بے کس ادا کرو اب کچھ ہے حسین لو اب ودا کیجیو آل رسول کو دعا کے حسین کا برجا اے شاہ کربلا مولا سلام لو ہم بے کسوں کے والیوں مولا سلام لو آقا اے فاطمہ کے چاند اے فاطمہ کے چاند اے فاطمہ کے چاند
آخری مجلس کی ایک آخری زحمت ہے، گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ممبر سے فاصلے پر تشریف فرما ہیں اگر ممبر کے قریب آ جائیں تو جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں ان کے لیے باعث سہولت ہو جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ابھی خبر ملی ہے کہ برادر جناب مولانا عابد الگرامی صاحب قبلہ کے بھائی ریاض بالگرامی ان کے قلب پر حملہ ہوا ہے، تو گزارش ہے کہ اس فرش اعلیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے دے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت مجلس میں تشریف فرما ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ سال آئندہ کے محرم تک صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رہیں۔ ان گھروں کو آباد رکھنا جن گھروں سے یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ عزیزان محترم، میں ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں کرتا جو روتے روتے تھک چکی ہوں، بلکہ ان آنکھوں کی تلاش میں ہوں جو رونے کے لیے اب بھی نم آلود ہیں۔ میں ان دلوں کی سرگشت نہیں سناتا جو روتے روتے تھک گئے ہوں، بلکہ ان دلوں کی تلاش میں نکلا ہوں جو اب بھی توبہ ہونے کے لیے مضطرب ہیں۔ مجھے ان زبانوں سے سروکار نہیں
جو ہائے حسین کہتے کہتے خشک ہو چکی ہوں، میں ان زبانوں کے لیے پکار رہا ہوں جس کے اندر اب بھی غم و علم کی بھٹیاں سلگ رہی ہو۔ عزیزان محترم، وہ عزائے مظلوم جس کا درد لیے ہوئے کاروان عزا کا ہر مسافر آج کی تاریخ یہاں تک پہنچا ہے، ان آنسوؤں کا مقصد، اس عزاداری کا مقصد صرف آنسوؤں کی روانی نہیں ہے، بلکہ ہم ان دلوں کی تلاش میں ہے کہ جس کی لپٹیں فقط منہ سے نہیں بلکہ اعماق قلب سے اٹھے، جو صرف ہاتھوں کا ماتم نہیں بلکہ دل کے ماتم کے لیے تشنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں تو کوئی شکایت نہیں ہے، اگر آپ کی زبان کو درد کی چیخ نہیں آتی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اگر آپ کے اندر حقیقت شناسی کی ایک ٹھیس، اعلان حق کا احساس اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فیدا، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ کربلا کائنات کی ایک عظیم تعلیم گاہ ہے، کربلا کردار سازی کا دفتر ہے، کربلا سے جو کردار سازی ہوتی ہے شاید ہی کوئی ایسا ذکر ہو جس سے ایسی تربیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے نوجوان اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو یہ عزاداری ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، ہماری انجمن اگر کسی مخصوص مجلس میں ماتم کرتی ہے تو اس سے ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے، ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو ہماری پسند کا مرثیہ خان اگر مرثیہ پڑھتا ہے تو اس مجلس میں ایک جان آ جاتی ہے۔ گویا اب بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں جان ہماری جان کی وجہ سے ہے، اس ذکر میں رونق ہمارے محنتوں کی وجہ سے ہے۔ دست ادب جوڑ کر ہر ایک سے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس فکر کو ذہن کے ہر کونے سے نکال دیں کہ ذکر، یہ عزاداری، یہ ماتم آپ کی محنتوں سے نہیں ہے
بلکہ آپ کی پہچان اس ذکر سے ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا ہمیں موت دکھاتی رہی، یہ ذکر ہمیں زندگی دیتا رہا۔ عزیزان اکرامی، کائنات میں دو چیزیں ہیں جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، ایک اس کا نسب ہے، ایک اس کا کارنامہ ہے۔ نسب اللہ بناتا ہے، کارنامہ انسان خود انجام دیتا ہے۔ میں کس گھر میں کس ماں باپ کی گود میں پیدا ہو جاؤں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کوئی کارنامہ انجام دینا وہ میرے اختیار اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نسب جو اللہ بناتا ہے، انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، وہ بھی باقی رہتا ہے انسان کے کارنامے کی وجہ سے۔ اگر نسب بلند ہو، کارنامہ بلند نہ ہو تو نسب کی بلندی خاک میں مل جاتی ہے۔ قابیل نبی کا بیٹا تھا، حجت خدا کا فرزند تھا، مگر پیغمبر کے گھر میں پیدا ہونا کام نہیں آیا، کیونکہ کارنامہ ایسا انجام دیا کہ ہمیشہ کے واسطے ذلیل ہو گیا۔ نوح کا فرزند پسر نوح نبی کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی کارنامہ انجام نہیں دیا کہ اللہ کو خود کہنا پڑا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر بلال حبشی کا نسب بلند نہیں تھا مگر کارنامہ بلند تھا۔ سلمان فارسی کا نسب بلند نہیں تھا مگر کارنامہ بلند تھا۔ ابو ذر غفاری کا نسب بلند نہیں تھا مگر کارنامہ بلند تھا۔ تو بحث یہی ہے کہ اگر نسب بلند ہو، کارنامہ بلند نہ ہو تو نسب کی بلندی خاک میں مل سکتی ہے۔ نسب بلند نہ بھی ہو، کارنامہ بلند ہو تو وہ انسان فضیلتوں کے مرکز پر نظر آتا ہے۔ اب اگر کہیں پر نسب بھی بلند ہو، کارنامہ بھی بلند ہو تو انسان عظمتوں کی کتنی بلندیوں پر پہنچ جائے کہ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہیں معلوم کہ ہماری فکر میں کتنی بلندی چاہیے۔ عزیزان گرامی، کربلا کی بلندی کو کون بیان کرے؟ کربلا کی بلندی کو سمجھنے کے لیے عظمت حسین کو سمجھیے کہ نسب حسین کیا ہے، کارنامہ حسین کیا ہے۔ حسین کا نسب ہے حسین منی، کہ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان کہہ رہا ہے کہ حسین کا نسب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ اور حسین کا کارنامہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ اتنا بلند ہوا کہ کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان نے، جو انسانوں سے بھی بلند ہے، فرشتوں سے بھی بلند ہے، نبیوں سے بھی بلند ہے، وہ پکار کر کہتا ہے کہ حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اب جس کا نسب حسین منی ہے، جس کا کارنامہ انا من الحسین ہے، ایسی شخصیت کے مقابلے پر کون سی شخصیت کو لے کر آئے؟ اس لیے دنیا کے عیسائی پریشان ہیں کہ مجمع ہمارے گرجا گھروں میں نہیں آتا، یہودی پریشان ہیں کہ ہماری عبادت گاہیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب کا انسان اس فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم بڑی بڑی شخصیتوں کو بلاتے ہیں
مجمع نہیں آتا. ہر ایک کی نظر ہماری قوم پر ہے, ہمارے مذہب پر ہے, ہماری مجلسوں پر ہے کہ پتہ نہیں ان کے اندر وہ کون سی گرمی ہے کہ یہ وقت نہیں دیکھتے, مقام نہیں دیکھتے, تاریخ نہیں دیکھتے, موسم نہیں دیکھتے. جب جہاں جس وقت لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان کی مجلس میں مجمع چلا آتا ہے. عزیزان گرامی, دنیا کی محفلوں میں بڑی بڑی شخصیتوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے نام کے سہارے لوگ آ جائیں. عجیب مقام ہے, یہاں لوگ چل کر خود آتے ہیں اس لیے کہ مقام ان کو عزت عطا کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے, کتنے عزت دار چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں اس کونے سے لے کر سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ سڑک پر بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں. سوچ کر بتائیے کہ کبھی ہم نے غم حسین کے علاوہ کوئی غم ایسے منایا جہاں انسان زمین پر بیٹھنا بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے. تنہا غم حسین ہے جو انسان اپنی عزتوں کے اعتبار سے, محفل کے پروٹوکول کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے جب مجلس حسین میں آتا ہے اس کا لباس ایک ہو جاتا ہے, اس کا مقام ایک ہو جاتا ہے. پوری کائنات میں ہر مذہب کا انسان ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ آخر وہ کون سی گرمی ہے ان کے لہو میں کہ ان کے پکارنے پر اتنا مجمع آ جاتا ہے. ہم نے کہا عیسائیوں مجمع تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے, اے یہودیوں مجمع تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے, اے دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں مجمع تمہارے پاس بھی آ سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے, تم بھی اپنے پاس کوئی حسین پیدا کر لو. مگر دنیا کی مائیں باج ہے حسین جیسے انسان کو پیدا کرنے کے لیے, اس لیے کہ اب نہ کسی کی ماں فاطمہ ہو سکتی ہے نہ کسی کا باپ علی ہو سکتا ہے. اس جگہ پر بیٹھ کر تو دیکھیے کون سا بندہ ایسا ہے کہ ذکر حسین سننے کے بعد اس کا دل متاثر نہ ہو. بیٹھو تو صحیح, عباس کا علم اٹھانے والا خود بخود اس کے ذہن میں بڑے بھائی کا احترام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کربلا کردار سازی کی فیکٹری کا نام ہے. رشتوں کا احترام, نماز کی اہمیت, قرآن کی حیثیت, غلام کا احترام, ماں کی ممتا, باپ کی محبت, بھائی کی اخوت, دوست کی رفاقت, بلکہ قدم آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں سوکھے گلے سے اذان کیسے دی جاتی ہے, زخمی ماتھے سے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. ایک دن میں کربلا نے سب کچھ بتا دیا. محبتوں کے رشتوں کو کربلا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. محبت تو اتنی شدید تھی باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کہ فقط آخری سلام کا جملہ سنا تو بصارت میں کمی آ گئی. لیکن جذبہ قربانی اتنا شدید تھا کہ ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ کلیجہ نکل گیا, مگر دعا کی کہ پروردگار ہماری قربانی کو قبول کر لے. بیٹا 6 مہینے کا ہو, کون باپ ہے جسے اس سے محبت نہ ہو. تقاضائے محبت تو یہ تھا کہ زمین کی گرمی کو برداشت نہیں کیا, علی اصغر کو لٹایا اور اٹھا بھی لیا. مگر پھر وہی بات کہ جب قوت برداشت کی بات آئی
تو ہم کائنات کے ہر باپ کو پکار کر دعوت دیتے ہیں، پوری دنیا میں ایک باپ ایسا دکھاؤ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی مزار بنا کر اپنے ہاتھوں سے بچے کو قبر میں لٹایا ہو۔ ہاں، آنسو بہاتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، جاتے جاتے آخر دن احساس ہوتا ہے کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ ہماری گزارش ہے کہ جملہ کہنا بند کر دیجئے کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو غم حسین کا حق ادا کر سکتا ہو۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو جاتے جاتے کہ ہم نے بڑی خدمت کی۔ کیا کیا؟ ہم نے سبیلیں لگائی، حسین کے نام پر پیاسوں کو پانی پلایا، ہم نے حسین کی مجلس میں آنے والوں کو کھانا کھلایا۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، یہ بھی نہ کہو، اس لیے کہ اگر مادر حسین پلٹ کر پوچھ لے سبیل تو نے لگائی، ٹھنڈا پانی تیرے بچوں نے پیا، میرا اصغر تو پھر بھی پیاسا۔ تم نے مجلس حسین میں آنے والوں کو کھانا کھلایا، مگر میری زینب کو زندان شام میں اتنا بھی کھانا نہیں ملا کہ اس کے جسم میں اتنی قوت ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتی۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حسین کے نام پر آنسو بہائے ہیں۔ 1 سال پہلے ہماری ماں کا انتقال ہوا، 2 سال پہلے کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کا بیٹا گزر گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، کسی کا بچہ گزر گیا۔ جس دن انتقال ہوا تو اس دن ایسے لگ رہا تھا جیسے ہماری زندگی کا آخری دن آ گیا، ہماری زندگی خالی ہو گئی، ہماری زندگی اجڑ گئی۔ 4 لوگ ہم کو سنبھال رہے تھے مگر ہم کو استحکام نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، چہلم ہو گیا، 1 برسی گزری، دوسری برسی گزری، اب معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو ہو سکتی ہے، مگر آنکھوں میں وہ آنسو نہیں آتے۔ جب ہماری ماں باپ بھائی بہن شوہر بیوی کے گزرنے پر آنسو آ رہے تھے تو پتہ نہیں حسین پلٹ کر پوچھ سکتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ آنسو میرے نام پر تم بہا رہے ہو، یہ تمہارے آنسو نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تم 1 سال پرانا، 2 سال پرانا، 4 سال پرانے واقعے پر رونے کا ارادہ کرنے کے بعد بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، 1400 سال پہلے کے واقعے پر اگر آج بھی تم آنسو بہاتے ہو تو یہ یقین کر لو یہ آنسو تمہارے نہیں ہے، کسی کی امانت ہے جو تمہاری آنکھوں میں دے دیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مصائب میں اتنی شدت ہے، اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ نہ کہیے کہ آنسو بہانا، ماتم کرنا، عزاداری میں حصہ لینا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، مگر امام حسین کی شہادت ہمارے ثواب کے لیے نہیں تھی، ثانیہ زہرا کی اسیری ہمارے ثواب کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے پاس لاکھوں بہانے ہیں ثواب کو لکھنے کے لیے، وہ اتنا کریم ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے، مگر نیکی کا اگر وہ فقط ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے کھاتے میں نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
کربلا فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، کربلا منانے کے لیے نہیں ہے، کربلا اپنانے کے لیے ہے۔ آج ایام عزا کی آخری تاریخ میں، آخری ساعت میں میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ اس کربلا کو میں نے کتنا جذب کیا ہے، کتنا ابزارب کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو عزاداری میرے لیے کامیاب۔ عزیزان گرامی، آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ہماری گزارش ہے کہ اتنی مسلسل شب و روز عزاداری میں منہمک رہنے کے بعد سوال کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو حسین سے کتنا قریب کیا۔ یہ ہمارا لباس تھا، یہ ہماری تہذیب تھی، چلتے پھرتے لوگ ہم کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ یہ حسین کا ماتمدار ہے، یہ حسین کا عزادار ہے۔ لیکن آج کی شام جب گزرے گی، آنے والی صبح نمودار ہوگی، یہ ہمارا سیاہ لباس جسم سے اتر جائے گا، تو کون بتائے گا کہ لشکر حسین کا سپاہی کون ہے؟ کون بتائے گا کہ حسین کا ماننے والا کون ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تہذیب، ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہمارا کیریکٹر بتائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، سب کے چہرے ایک طرح کے ہو جاتے ہیں، سب کا لباس ایک طرح کا ہو جاتا ہے، لیکن پتہ تو چلے کہ ہم نے حسین سے کتنا کسب فیض حاصل کیا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو حسین سے قریب کیا ہے، وہی بندہ آنے والی صبح سے لے کر سال آئندہ کے پہلی محرم تک دنیا کو بتاتا رہے گا کہ میں لشکر حسین کا سپاہی ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں بہت قریب سے ایک جلوس گزرے گا، کتنا اچھا ہوتا عباس کا علم اٹھانے والے ہمارے پاس کچھ ڈاکٹرز ہوتے، کچھ پروفیسرز ہوتے، کچھ انجینئرز ہوتے، تاکہ قوم کا تعارف ہوتا یہ ہے حسین کا تیار کردہ سرمایہ۔ کسی قوم کی پہچان اس کے افلاس سے نہیں ہو سکتی ہے، قوم کی پہچان اس سے کرو جس کو ہم علم کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی مسلسل میں آپ کے سامنے بار بار یہ التجا رکھتا ہوں کہ اس دور میں، اس زمانے میں انویسٹمنٹ کی اگر بات کرتے ہو، ریئل مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے، سٹاک مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے، گولڈ میں کچھ نہیں ہے۔ سرمایہ چاہتے ہو تو علم میں اپنا سرمایہ کرو۔ آنے والا دن بتائے گا کہ ہم حسین سے کتنا قریب ہے۔ یہ مت بھولیے، حسین اس وجود کا نام ہے جس کا سر جسم سے کاٹنے کے بعد نوک نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا گیا، تب بھی کٹے ہوئے سر سے حسین تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ وہ بندہ اپنے آپ کو کیسے حسینی کہے گا کہ حسین کا رشتہ تو قرآن سے اتنا قریب ہے، گلا کٹ گیا مگر قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ ہم اپنے آپ کو کیسے حسینی کہو گے اگر ہمارا رشتہ خدا نخواستہ قرآن سے ٹوٹ جائے؟ ہماری گزارش ہے، ابھی آپ نے سوس خان سے ایک مرثیہ سنا، پھر اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں عزیزان گرامی، حسین کو محرم میں لا کے مقید مت کیجئے۔ حسین محرم کا نہیں ہے، حسین کائنات کا ہے، حسین آفاقیت کا ہے، حسین ہمارے پورے وجود کا ہے، حسین ہماری پوری حیات کا ہے۔ یوسف زہرا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گزارش ہے، مجلس ختم ہو جائے گی، قرآن ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہے گا۔ خاندان میں، گھر میں، محلے میں، گلیوں میں دروس قرآن کا انعقاد عمل میں لائیے تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ قرآن ہے کیا۔
یاد رکھیے قرآن کہتا کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا ففرادا، چاہے تم ایک ہو یا دو ہو، ثم تتفکرون، اس کے بعد فکر کرتے رہو۔ یہ مت سوچو کہ کسی نیک کام کے لیے قدم کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ حسین کے خاندان کی طرف دیکھیے، 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا، چھوڑنے کے پہلے مقدمہ تھا کہ 15 رجب کو معاویہ کا انتقال ہوا۔ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ کتنے دن گزرے؟ 15 رجب سے لے کر 28 رجب تک 12 روز میں جس وقت معاویہ کا انتقال ہوا، یزید شام میں نہیں تھا، اسے بلایا گیا، تخت حکومت پر بیٹھا، بیعت لی گئی، حکم نامہ تیار ہوا، دستخط کر کے مہر لگا کر خط کو شام سے مدینہ بھیجا گیا۔ خط پہنچا ولید کے پاس، ولید نے امام کو طلب کیا، امام پہنچے، گفتگو ہوئی، گھر آ کر امام نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کو مدینہ چھوڑ کر جانا ہے۔ سوچ کر بتائیے 12 دنوں میں سے اتنا ٹائم مائنس کر کے تب بتائیے، اتنا عظیم پروجیکٹ جو قیامت تک کے لیے کربلا کا واقعہ عظیم ترین واقعہ بن گیا، حسین نے اس پروجیکٹ کے اسٹریٹجی کے لیے اپنا کتنا وقت دیا ہے؟ نہیں، قرآن پڑھو نا، قرآن کہتا ہے تقوموا للہ، تم کھڑے جو ہو جاؤ۔ جو بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، دوست ہو یا نہ ہو، گھر والے ہو یا نہ ہو، اتنا یقین رہتا ہے اللہ ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ یقین ہو جائے کہ اللہ ساتھ ہے، پھر ناممکن ہے کہ اس کو ناکامی ملے۔ ان تقوموا للہ، تم کھڑے تو ہو جاؤ اللہ کے لیے، ثم تتفکرون، پھر سوچتے رہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آخری لمحات، انشاءاللہ ہماری دعا ہے نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کا رخ علم اور قرآن و نہج البلاغہ سے قریب کر دے۔ ابھی کل کی گفتگو ایک چھوٹا سا واقعہ پھر ربط مساعد دے دوں۔ آیت اللہ مہدوی پور تشریف لائے تھے، گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے دوران گفتگو میں مجھے اپنا مشورہ دیا کہ جس طریقے سے ہم قرآن کے سرکلز منعقد کرے ہیں، اس وقت شہر میں 4 سرکلز چلتے ہیں، تو انہوں نے گزارش کی کہ نہج البلاغہ کے عنوان پر بھی مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں 2 دفعہ اس جانب دروس نہج البلاغہ کے عنوان سے شروع کیا جائے۔ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اشارہ کیا دوسروں کی طرف کہ زحمت نہ ہو تو ان سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ میری اس طرح کی قابلیت نہیں ہے کہ میں دروس نہج البلاغہ شروع کر سکتا ہوں۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید میری مصروفیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد تمہاری مرضی جو چاہے کر سکتے ہو۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو تفسیر نمونہ کے مصنف ہیں، اور تفسیر نمونہ اس وقت کم از کم اردو زبان والوں کے لیے اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں ہے۔ 15 جلدوں میں تفسیر نمونہ اردو میں موجود ہے۔ وہ درس خارج دے رہے تھے اور ان کا موضوع تھا اصول فقہ۔ فقہ آپ جانتے ہیں، نجاست، طہارت، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ فقہ ہے۔ اصول فقہ، حرام ہے تو کیوں حرام ہے، حلال ہے تو کیوں حرام ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، دیگر بلاد نے کیا کہا ہے، موجودہ زمان میں اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اصول فقہ میں بہت بڑا موضوع ہے۔ تو ان کے کچھ ادارے کے لوگوں نے ایک محضر تیار کیا، لیٹر تیار کیا، ان کو پیش کیا کہ آپ دروس نہج البلاغہ کا آغاز کریں۔ انہوں نے گزارش کی کہ
میری مصروفیت اتنی زیادہ ہے، درس خارج دیتا ہوں اصول فقہ جیسے مضمون پر، ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کام شروع کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خط لے لیا، مجبوری کا اظہار کر دیا، دن گزر گیا، رات آئی تو آیت اللہ ناصر المکرم شیرازی نے خواب دیکھا کہ وہ زیارتوں کے لیے ایران سے عراق جا رہے ہیں۔ بارڈر پر پہنچے تو امیگریشن آفیسر نے ان سے پوچھا پاسپورٹ، انہوں نے جیب ٹٹولے اور کہا کہ پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے پھر ساری جیب تلاش کی ہے، کہا نہیں میرے پاس کوئی آئی ڈی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کوئی چیز تو بتائیے کہ جس سے آپ کی شناخت پہچانی جائے۔ تو انہوں نے اپنا بیگ جیب ٹٹول کر بتایا کہ میرے پاس ایک خط ہے کہ ہمارے مدرسے کے لوگوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ دروس نہج البلاغہ شروع کیے جائے۔ امیگریشن آفیسر نے اس خط کو دیکھا، کہا یہ ہمارے لیے کافی ہے آپ کو یہاں سے ادھر منتقل کرنا۔ انہوں نے اس کو حکم امام سمجھا کہ جہاں زیارتوں کے لیے پاسپورٹ کا نہ ہونا، آئی ڈی کارڈ کا نہ ہونا کام نہیں آیا، وہاں نہج البلاغہ کے عنوان پر ایک خط کام آیا۔ اس کے بعد انہوں نے تفسیر نہج البلاغہ 17 جلدوں میں لکھ کر مکمل کی۔ ہماری گزارش ہے آپ جس عالم دین، مولوی، ذاکر، خطیب، اسکالر، جس سے بھی آپ کا رشتہ ہو، ان کو ذمہ داری سونپیے کہ ہمیں قرآن سے قریب کرے، ہمیں نہج البلاغہ سے قریب کرے، تاکہ آج کا دن ہماری عزاداری کا آخری دن ہوگا، مگر آنے والی صبح سے ہمیں وہ راستہ بتائیے جس راستے پر چل کر ہم حسین سے قریب ہو جائیں، کیونکہ یہ مت بھولیے کہ حسین نے آپ کو بھولا نہیں ہے، اور حسین نے تو ایسے وقت آپ کو یاد کیا ہے کہ جبکہ ناممکنات میں سے ناممکن چیز ہو جائے کہ کوئی بندہ کسی کو یاد کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت آپ ایک چھت کے نیچے بہت ہی پرمحال ماحول میں بیٹھ کر حسین کو یاد کر رہے ہیں، آپ شکم سیر ہو کر پانی پی کر آئے ہیں، مگر حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا جب حسین کے دامن پر 6 مہینے کے بچے کے مزار کی خاک تھی۔ حسین نے اس وقت یاد کیا جب وہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا چکے تھے۔ حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا جب وہ اپنے بازو برابر بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ چکے تھے۔ بیٹے کے سرانے پہنچ کر کہتے ہیں کہ بیٹا سید سجاد، جب وطن لوٹ کر جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، کسی غریب کا ذکر سننا، میری غربت کو یاد کرنا، ان سے یہ بھی ضرور کہنا میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میں ایک چھوٹا سا لاشا سینے سے لگایا ہوا کبھی مقتل سے خیمے کی طرف جاتا تھا، کبھی خیمے سے مقتل کی طرف آتا تھا۔ رخصتیں تمام ہوئی، فرزند فاطمہ میدان کربلا میں ہے، عمر سعد کی آواز گونجی کہ لشکر کو تقسیم کیا جائے، تلوار چلانے والوں کو الگ کیا گیا، نیزہ پھینکنے والوں کو الگ کیا گیا، تیر اندازوں کو الگ کیا گیا۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ باقی رہ گئے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کہ ان کی جھولیوں میں کربلا کی خاک بھر دو۔ آواز گونجی اب کرو حسین پر حملہ،
چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، ایک تلوار ایسی پڑی حسین کی پھسلیاں ٹوٹ گئی، ایک نیزہ ایسے آیا سینے کے پار ہو گیا، ایک تیر ایسے آیا حلق سے دوسری طرف نکل گیا، فرزند فاطمہ فرش پر مہمیز ہونے لگا، آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کا نیام کیا، ارادہ فرمایا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کربلا کے میدان میں کچھ لمحات ایسے آئے حسین نہ گھوڑے پر تھے، حسین نہ زمین پر تھے، آگے بڑھ کر لوگوں نے دیکھنا چاہا، معلوم ہوا جس میں اقدس میں اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے کہ حسین گرنا چاہتے، تیر سہارا دیتے، تیروں کے درد سے حسین بے اختیار کھڑے ہو جاتے۔ اسی لمحے کے لیے سوز خان کا وہ بند یاد آتا ہے کہ سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، حسین زمین پر آئے، شمر آگے بڑھا، ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ محسوس ہوا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، شمر نے حسین کے سر کو جسم سے علیحدہ کیا، ابھی نیزے پر بلند نہیں ہوا، شمر سر کو لیا ہوا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیام اہل بیت کی طرف پہنچا، آواز دی بڑی دور سے، اے سکینہ! 4 سال کی بچی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سن کر ایک مرتبہ در خیمے پر آ گئی، سمجھ رہی تھی شاید میدان سے بابا آیا ہوگا۔ شمر نے پکار کر کہا سکینہ حسین کو بہت چاہتی ہوں نا، یہ ہے تمہارے بابا کا سر۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ابھی نیزے پر سر بلند ہو رہا تھا، اسی اثنا میں ملائن نے حسین کو لوٹنا شروع کیا، کسی نے حسین کے امامے کو لیا، کسی نے حسین کے نالین کو لیا، کسی نے حسین کے کمر بند کو لیا، کسی نے حسین کی عبا کو لیا، ایک ملعون کی نظر حسین کی انگشتری پر پہنچی، نکالنا چاہتا تھا نکلتی نہیں تھی، اس لیے نہیں نکل رہی تھی کہ حسین زخمی تھے، زخمی ہونے کی وجہ سے حسین کے جسم پر ورم تھا، ورم آنے کی وجہ سے انگشتری حسین کی انگلی سے نکلتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ بہت کوشش کرنے کے بعد جب انگشتری مبارک کو حسین سے اتار نہ سکا، کیسے عرض کروں، سن لو 2 جملے، آئندہ محرم تک رونے کے لیے شاید کافی ہو جائیں گے۔ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کر کے 2 پتھر ملعون نے 2 پتھروں کو تلاش کیا، ایک پتھر میں ایک پتھر پر حسین کے ہاتھ کو رکھا، حسین کے ہاتھ پر خنجر کو رکھا، دوسرا پتھر خنجر پر، فاطمہ کی آواز آئی واہ غربتا، ہائے حسین، ہائے غربت حسین، آواز گونجی چلو چلو شام ہوتی ہے، حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی، گھوڑے دوڑنے لگے، سیدہ کی بیٹی فریاد کر رہی تھی اے اپنا ساتھ، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، مجھے پامال کر دے، میرے بھائی کے لاشے کو چھوڑ دے۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئی، ہائے حسین، ماتم حسین۔ دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، دیکھ مدینے کیا کیا یادیں
ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، کرب و بلا میں گھر کو لٹا کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، ظلم کیا وہ اہل جفا نے زینب کا غم زینب جانے، ظلم کیا وہ اہل جفا نے زینب کا غم زینب جانے، سوجے ہوئے ہیں اب تک شانے، سوجے ہوئے ہیں اب تک شانے، سوجے ہوئے ہیں اب تک شانے، داغ یہ کیسے پائی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، غم کی کسے روداد سنائیں، زخم جگر کے کیسے دکھائیں، غم کی کسے روداد آئیں، زخم جگر کے کیسے دکھائیں، داغ رسن کس کس سے چھپائے، داغ رسن کس کس سے چھپائے، داغ رسن کس کس سے چھپائے، سوچ کے یہ گھبرائی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، شام کا کیا بازار سجا تھا، شہر کھڑا تھا بہر تماشا، شام کا کیا بازار سجا تھا، شہر کھڑا تھا بہر تماشا، ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا، ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا، ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا، یہ تو علی کی جائی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، سامنے حاکم کے میں کھڑی تھی، بھائی کے میرے لب پچھڑی تھی، سامنے حاکم کے میں کھڑی تھی، بھائی کے میرے لب پہ چھڑی تھی، ہائے وہ کیسی سخت گھڑی تھی، ہائے وہ کیسی سخت گھڑی تھی، ہائے وہ کیسی سخت گھڑی تھی، سوچ کے یہ تھر آئی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، ایک قیامت ہر صبح پاتی، محو تماشا خلق خدا تھی، ایک قیامت ہر صبح پاتی، محو تماشا خلق خدا تھی، اور تماشا آل ابا تھی، اور تماشا آل ابا تھی، اور تماشا آل ابا تھی، ہائے بہت شرمائی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب، اشک عزا کے موتی لٹا دو، فرش عزا آنکھوں کو بنا دو، اشک عزا کے موتی لٹا دو، فرش عزا آنکھوں کو بنا دو، سجدے میں ساجد سر کو جھکا دو، سجدے میں ساجد سر کو جھکا دو، سجدے میں ساجد سر کو جھکا دو، بزم عزا میں آئی ہے زینب، ایک مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب،